US چائنا کے کانفلکٹ کی وجوہات کیا ہیں اور ان دونوں کنٹریز کے درمیان ڈفرینسز کہاں کہاں پر ہیں؟ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں ان دونوں ریاستوں کے درمیان کانفلکٹ پایا جاتا ہے؟ انڈو پیسیفک میں جو کانفلکٹ ہے وہ کیا ہے؟ تیوان کے اوپر ان دونوں کے درمیان جو ڈیورجنسز ہیں وہ کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سنان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر۔ US چائنا کے کانفلکٹ کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی روٹس دیکھ لیتے ہیں۔ 1946 میں ایک ایونٹ چل رہا ہوتا ہے چائنا میں جس کو آپ چائنیز سول وار کہتے ہو۔ چائنا کے اندر جو سول وار جاری ہوتی ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف CCP ہوتی ہے، چائنیز کمیونسٹ پارٹی، جبکہ دوسری طرف کومنتانگ پارٹی ہوتی ہے۔ جو کومنتانگ پارٹی ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی کے نارمز کو فالو کر رہی ہوتی ہے، جبکہ جو دوسری طرف CCP ہوتی ہے وہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے اینڈ اٹ واز لیڈ بائی ماؤ زیڈونگ۔ ان دونوں کے درمیان ایک سول وار ایرپٹ ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 1945 میں ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ شروع ہوتا ہے جس کو آپ لوگ کولڈ وار کے نام سے جانتے ہو، جس نے دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ جہاں پہ کولڈ وار آپ کو برلن میں نظر آ رہی تھی، ایسٹ برلن ویسٹ برلن میں، جہاں پہ کولڈ وار آپ کو نارتھ کوریا میں نظر آ رہی تھی اور ساؤتھ کوریا میں نظر آ رہی تھی، یعنی کہ کورین پیننسلا کے اوپر ہم نے وہ کانفلکٹ دیکھا، گریس میں، ترکی میں، ایشیا میں۔ وہیں پہ چائنا میں بھی یہ کانفلکٹ جو ہے نا ہمیں نظر آیا، جہاں کومنتانگ پارٹی تھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ڈیموکریسی کے نارمز کو فالو کرنے والی تھی، تو اس کو جو اکنامک، فائنینشیل اور ملٹری ایڈ دی گئی وہ امریکہ کی طرف سے دی گئی، جبکہ جو دوسری طرف پارٹی تھی CCP چائنیز کمیونسٹ پارٹی، اس کو جو ایڈ دی جا رہی تھی وہ سوویتس کی طرف سے دی جا رہی تھی، یعنی کہ USSR یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک کی طرف سے اس کو فنڈ کیا جا رہا تھا۔ یہ ایونٹ 1946 سے 1949 تک کنٹینیو رہتا ہے۔ 1949 میں ایونچولی اس ایونٹ کا رزلٹ آ جاتا ہے، اور وہ رزلٹ یہ تھا کہ CCP چائنیز کمیونسٹ پارٹی پاور میں آ جاتی ہے۔ جب ماؤ پاور میں آتا ہے تو اس ٹائم امریکہ کے اور چائنا کے ریلیشنز ہمیں اچھے نہیں دکھائی دیتے۔ ایون ماؤ اس ٹائم کہتا تھا کہ آلتھو یورپین امپیریلزم ہیز اینڈڈ بٹ امیریکاز نیو امپیریلزم ہیز سٹارٹڈ۔ وہ جو ہے نا بلیم کرتا تھا امریکہ کو کہ یہ ایک نیو کائنڈ آف امپیریلسٹ اسٹیٹ ہے۔ سو اس ٹائم جب تک ماؤ پاور میں رہتا ہے تب تک ماؤ کے جتنی بھی ڈیموکریسی کی کنٹریز تھیں، یعنی کہ جو ویسٹرن ورلڈ تھا، انڈسٹریلسٹ ورلڈ تھا، ان کے ساتھ بھی اس کے ریلیشنز جو تھے وہ ہمیں جو ہے نا ان میں رفٹ نظر آتی ہے۔ سملرلی امریکہ کے ساتھ بھی جو اس کے ٹائز تھے وہ ہمیں ٹربولنٹ نظر آتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا جب ہم آگے چلتے ہیں 1960s میں، 1960s تک، 1949 سے 1960s تک ہمیں ایک الائنس نظر آتا ہے چائنا اور سوویتس کے درمیان، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک کے درمیان۔ وہ الائنس بریک ڈاؤن ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے جب ان کے درمیان بارڈر ڈسپیوٹ سٹارٹ ہوتے ہیں، اور 1970s میں ایک نیا فیز سامنے آتا ہے جس کو آپ رپروچمنٹ فیز کے نام سے جانتے ہو۔ کسنجر جو ہے ڈیل بروکر کرتا ہے اور چائنا جو ہے وہ ریکگنائز کر لیتا ہے امریکہ کو۔ سو ڈپلومیٹک ٹائز ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ نارملائز ہو جاتے ہیں، اور ڈیل جو بروکر کی جاتی ہے وہ کسنجر کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس کو ڈیٹانٹ کا فیز کہتے ہیں، کیونکہ کولڈ وار میں یہ وہ فیز تھا جب ہم نے دیکھا کہ جو ٹینشنز تھیں سپر پاورز کے درمیان وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے والا جو فیز تھا وہ کنفرنٹیشنل فیز تھا، جس میں U2 کرائسس آتا ہے ہمارے سامنے، اس کے علاوہ کیوبن میزل کرائسس آتا ہے۔ اس ٹائم جو ورلڈ جو تھا، جو دنیا تھی، وہ سارٹ آف ایک نیوکلیئر وار کے برنک کے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ تو 1970s میں ایک نیا فیز آتا ہے جس کو ڈیٹانٹ فیز کہتے ہیں، جس میں جو ڈیموکریسی کی ریاستیں ہیں، وہ جو کمیونسٹ اسٹیٹس ہیں، ان کے ساتھ ہمیں تھوڑی سی نارملائزیشن کرتے ہوئے، ریکنسیلیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔